ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا. یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے. کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں. امر حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے. تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا. سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے. اتنی بدبو پیدا ہوتی. نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے. اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے. الحمد للہ الذی لیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء ولیس فوقہ شیء ولیس دونہ شیء ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر. یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی. تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے. ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا. اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی. تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا. خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا. فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا. اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے. پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو ترقل تو چھت پھٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے ما لہا من فروج. دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو. حل ترا من فطور ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ. ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام. وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے. چونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر. چونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر. اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟
कभी डिंगी वेखी, कभी टेढ़ी वेखी, ये कौन सिखाता है? जरा सा शहद का कतरा टेबल पे लगा तो थोड़ी देर के बाद चींटियों का मजमा इकट्ठा होता है। उन्होंने तो नक की छोटा सा नक एडा बड़ा है, तो हमें खुशबू नहीं आ रही, उन्हें खुशबू कैसे आ गई? वो कैसे सारी इकट्ठी हो गई? वो कहाँ से आ गई? चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इतनी सी चींटी अपने वजन से 50 गुना बड़ा वजन उठा सकती है। जितना तुम्हारा वजन है तुसी उतना ही चाहते हुए खा गए हो। जितना हमारा वजन हम उतना ही उठा के दिखा दें, नहीं उठा सकते। और इतनी हकीर मखलूक, इतनी हकीर मखलूक, और वो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाती है। ये खल्लाकुल अलीम, उस अल्लाह जबरदस्त शहनशाह की तख्लीक है। अग़तश लैलहा व अखरज दुहाहा, फिर तेरे रब ने आसमान के में रात को निकाला, आसमान के नीचे दिन को निकाला। आसमान रात आ जाती है तो सबको ढांप लेती है। वजअलना लैल लिबासा, जैसे लिबास तुम्हें छुपा लेता है, रात तुम्हें छुपा लेती है, अंधेरों में डूब जाते हो। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। अल्लाह ताला दिन की चादर को खींचता है और अंधेरा किथों आ गया, कैसे आ गया, तो रोशनी कहाँ से आ गई? वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, फिर उस अकेले अल्लाह शहनशाह ने ज़मीन को बिछाया। कितने बुलडोज़र अल्लाह ने लगाए होंगे ज़मीन को बिछाने के लिए? 24,000 किलोमीटर की ज़मीन है, कोई बुलडोज़र। अखरज मिन्हा माअहा, पानी अल्लाह ने निकाला। व मरआहा, चारा अल्लाह ने निकाला। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ अल्लाह ने लगाए। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाज़ों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। एक सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन एक सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है। फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती। तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है, इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख,
सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख, कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई, बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्म शक़क़नल अर्द शक्का। फिर तेरे रब ने ज़मीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द। फिर तेरे रब ने ज़मीन में पानी को ज़ख़ीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नल का लगाओ, पानी ताज़ा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज़ पीते हैं? पूरी दुनिया में ज़मीन में मीठा पानी सिर्फ 3%। 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो ना, 71% समंदर है और 29% ज़मीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं हैं। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़। तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है? नहीं, अम्र हक्म। मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है। तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना, और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात! अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है। और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहाँ ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा। देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। हम पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांगे खत्म हो गए। तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था, ये होता है युज़्जी, छांटा मारो भाई, वो तेज हो गया। व्याख्या था करो, तेरा रब बादलों को कैसे भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है, बहुत ऊपर जाने देता है। ऐसी जगह रखता है जहाँ ठंडक भी हो जाए, जहाँ पानी आए तो इंसानों को वो पहुँचे भी सही। थुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। थुम्मा यजअलुहु रुकामा, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है। फतरल वदक यखरुजु मिन खिलाले, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता तबाह हो जाती सारी कायनात। कतरा 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 बखेर देता है और फिर कहता है यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। सिर्फ आज जो बारिश हुई है वो नहीं, आदम से लेकर बारिशें शुरू हुई और आज तक हो रही हैं और आइंदा भी होंगी।
ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ الظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی۔ بہت پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرن یہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہسمد ہوئے گا، یہ کی کتی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری دبلی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے۔ ارے وہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلوکا، صدلوکا، ویسے انگوٹھا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ صدلوکن، اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا، تو وہ کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے، تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو انہوں نے بنائی، آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹا اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تو یہ جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو، اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ، تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل بھی، مکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشى الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں،
انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں. یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں. اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں. میں افریقہ گیا ہوں، توبہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے. پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام ہے، تیرا نام ہی کوئی دفع ہو جائے. دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھٹ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب. یہ میرے رب کی رزاقیت ہے. رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا. تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیہ بخلقہن. میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا. فیوحنی غیف عیشن اسوقہ الیہ. تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے تیمیں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہت دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے. یہ اللہ کے خزانے ہیں. پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کروں، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے. اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے وہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. ہاں یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے. سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے، کڑی اڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا. سمندر کا پانی تولا ہوا ہے. ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے. ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ ہندو کوش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟ کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے؟ کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے؟ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے. میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا. اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے. ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے. ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے. پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے. پچھلے سال جو ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ پانی کے پریشر نے اسے پردے پردے کر دیا. تہ تک آج تک نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. فلپائن کے پاس بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے. 11 کلومیٹر، 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی پانی میں نہیں جاتی، گپ اندھیرا ہوتا ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان اندھیروں میں وہ سمندر کی زمین کی تہ میں جو کیڑا پھرک رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور پہاڑوں کے غار، لمبے غار، اندھے غار جو اس سے اندر ہے، کہ تیرا رب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بے چلو لگے تو نجم میں ہیں. تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین. کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے. کلمہ ہی نہیں سیکھا. پہلا علم ہی لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں فا ہے. فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ. اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے. ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا، دنیا میں سب کو دے گا.
فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، ہر بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئے، سبحان اللہ، لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس لیے کلمے کا حصہ بنایا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو قوات عطا کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے بردے چلا کر کے دی علیہ السلام، فماذا تعلق لی، ملو کی یہ تئی مجھے کہہ دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ ذکرت لی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، کبھی الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے، دی اچھی بدلا نئی تختی ڈال دے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ، تو اللہ نے ایسا جوڑ دیا کہ قیامت تک نامت بھی رہنے کو آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ دیا، اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطان ہے وہاں سوس و راضی کر کے میری بات صرف ایک راستہ ہے، فلا عرب لا یؤمنون حتی یقدموا فی ما اشترا بینہم، ان پڑھاو دی چنوانوے ناوے بہانا سے جان دیتا تو میرا رب بلا کر وہ پوری منہ ہو رہے رقیب، مجھے آپ کے رب کی پسند، جب کرتے غلام نہیں بننے اسے قبول نہیں، یا برتدہ بلا کی زندگی بھی وہ سے قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بات سوٹ ہے جنت کا، جنت کا پاس ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری، 100 کے قریب ملک دیکھے، ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دے بڑھ جاؤ گے۔ فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم، انہیں بتا دیں آپ جو غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں، نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سید ہو، صرف وہی قبول ہے، صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا، اور کوئی نہیں۔ بلال حبشی، ابو لہب قریشی، ابو لہب چاچا، ابو لہب بنی ہاشم کا سردار، میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ اور بلال بن رباح دادا کون ہے؟ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھا، مجھے آج بھی شوق ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے۔ تو بلال کندہ پتر رباح کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، شام۔ میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ میں۔
کہ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے۔ بلال شام سے نہیں اٹھے گا، روضہ پاک سے اٹھے گا بلال، اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے، بلال اذان دے، تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے۔ وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا۔ بلال کھڑا ہوا ہے، حبشی، نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ، حبشی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے، میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے۔ یہ ہے محمدی ہونا، یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا۔ غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے۔ میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک ہے میرے محبوب۔ دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا، یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تیری جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک، تیری جان کی قسم، ہوئے 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 ہوئے، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک، آپ کے بالوں کا ذکر کیا، والضحی واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، آنکھوں کا ذکر، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولہ، ہاتھ کو الگ کیا، آنکھوں کو الگ کیا، زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ، لا تحرک لسانک، لا تحرک بہ لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر گھل عمرک، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارتیں سناؤں گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔
اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن عبی بن عبان بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اغلاق بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن ابتعار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيدي بن ذيشان بن عيسى بن أقناط بن نيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن نعور بن سرور بن رعود بن فائد بن عاقب بن أرفقشار بن سام بن نور بن لامل بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسيما جانب بطها قدركم سأحوى محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقا درانا فدال روضة خير البشركم يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم إيه والبتر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فالصبا وهو بالأفق الأعلى فقد فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى اللہ بإذنه سراجا منیرا۔ فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتر، میں خاتم، میں ابوالقاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، اور قرآن میں شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر۔ کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں، اب وہاں تک چلوں گے۔ ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو، یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو۔ مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزاح کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا، آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں۔ یہاں کوئی زندگی ہے، پیچھے موت لگی ہے، یہاں کوئی صحت ہے، پیچھے بیماری لگی ہو، یہاں کوئی جوانی ہے، پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی دولت ہے، پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہاں کوئی عزت ہے، پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے، اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو بھائیو محمدی بن جاؤ،
یہ میرے نبی کی دعوت ہے، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو۔ پچھلی زندگی نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصل آباد میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے، تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کے شروع ہے۔ آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی۔ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا۔ اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی اللہ سے ڈر نہیں، 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے۔ اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو۔ نہیں، میرا نبی سچی دے کے گیا ہے، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ۔ ہاں، 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے۔ اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن صلاحا سلامن سلاما، اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی۔ ایک تھوک ڈال دے سمندر میں تو 7 سمندر لکھے ہو جائیں گے۔ میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز سے اوپر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے، ویسے کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کے جو چند قطرے گریں گے 7 سمندر شہد سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کے سمجھو، تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے، اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے گا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ، 60 میں نے کہا کتنا 4 منٹ کہنا لوگ سوتے نہیں، بول رہتے۔ اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا، میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہیں، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں۔ اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو۔ اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے۔ اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، میں سارے لوگ آگے بھی کھاؤں، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ کنواری، جتنے دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ کنواری، ہمیشہ ایک جنت کی حور اور خامند کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ۔ تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ۔ اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے، اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق، 3 میل میں، 3 میل میں
और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे? मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है। नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता। इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी एक कदम पर। यहाँ तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं, क्या क्या, फिर वो रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो एक कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है। उसको घुंघरू पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आते हैं, और उनमें मोती होते हैं। उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा, और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज़ है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दें। इन बेवकूफ़ों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने वाले तो मगर बजे पंदर। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, तो वो बड़े मजे लेंगे। आप देखो यार मैं नौकर इतने सलाम कर रहे हैं, वो जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते नूरानी, हम खाकी, तुम हमें सलाम क्यों करते हो? कहेंगे बिमा सबरतम बिमा सबरतम बिमा सबरतम। जो तुमने मियाँ चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करें। फरिश्तियानों दूर करो, फरिश्ते क्या चीज़ हैं, अभी उनका मज़ा ख़त्म नहीं हुआ होगा। एकदम मेरे रब का अर्श ऐसे खुलेगा, अल्लाह खुद फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता, सलाम पेश कर। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा खुश। लगेगा राजी हो? कहेंगे अल्लाह बड़ा राजी। कहेंगे अल्लाह कहेंगे तुम्हें जन्नत से आला चीज़ दे दूँ? कहेंगे अल्लाह जन्नत से आला क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा उहिल्ल अलैकुम रज़वानी फला अस्सतु अलैकुम अबदा। जाओ मैं आज राज़ी हो गया, आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होगा। तो सारे जन्नती मर्द औरत कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में तेरी बंदगी करते थे, नमाजें पढ़ते थे, पर हमें पता नहीं था तो इतना खूबसूरत है। यूसुफ को बनाने वाला खुद कैसा होगा, मोहम्मद का बनाने वाला खुद कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमें पता नहीं था, तो हमारा जी चाहता है कि आज हम तुझे देख के एक सजदा करें। 2 नफल नहीं, 2 रकात नहीं, 1 रकात नहीं, 2 सजदे नहीं, एक सजदा तुझे देख के करें। तो मेरा रब फरमाएगा कद वदअतु अन्कुम मऊनत अस्सुजूद। वो मियाँ चन्नू में था, तुम मेरे गुलाम थे, मैं तुम्हारा आका था, तुम्हारे जिम्मे मुझे सजदा था। अब यहाँ आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। अब तो तुम मेहमान हो, मैं किवें तुहानू आखा मैनू सजदा करो। कुलो अशरबू हनिया, खाओ पियो मौज करो। न नींद है, न ऊँघ है, न मौत है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न दुख है, न गम है, न दिन है, न रात है, न गर्मी है, न सर्दी है। अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं, अल्लाह के जलवे हैं। हर सेकंड में अल्लाह ऐसे निज़ाम बनाएगा कि गुम हो जाओगे। एक जन्नती ऐसे बैठा होगा और एक नज़ारे को देख रहा होगा और उसमें उसको 70 साल गुजर जाएंगे,
تو اللہ فرمائے جو ایک ہکے گالج پھنس گیا کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ انہوں کوئی کھاؤ کوئی اور شے بھی تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا ایسے تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا اس کو اپنا چہرہ نظر آئے وہ تب پھڑے کے جائے گا امالک فینا من رغبۃ آپ کو میری خواہش نہیں ہے کہے گا کیوں نہیں میں قربان جاواں میں ٹھر جاواں تو اگے کتے آؤں تو ہیں کون تو آئی کدوں ہے کہ تو میں خود کہہ رہا ہوں وہ کہے گا تو کون ہے تو میری جنت کی تو نہیں ہے تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید آجا میرے پاس ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا دیتا رہوں گا نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا ہے زندگی تو بھائیو وہ ہے یہ کیا زندگی فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاکت اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املدی یہ جنت ہے ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو تو زندگی تو وہ ہے بھائی یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چابی ہے یہ چابی لے لو چند کرنے کے کام ہے وہ کر لو فرائض پورے کرو حرام سے بچو جھوٹ سے بچو دھوکے سے بچو رزق حرام سے بچو کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو اللہ کے راستے میں نکلو بشک ہر مہینے 3 دن لگا میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے کرتے ہو وعدہ کرتے ہو سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن ہاتھ تک کھڑے کر دو کی ہو گئی ہاں اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو کسی سے لڑے ہوئے